الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، اللہ کریم نے تین باتیں یہاں ارشاد فرمائی ہیں. پہلے یہ ہے کہ کافی ساری ایسی نعمتیں ہیں جو آپ کو بن مانگے بھی ہم نے دی ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو مانگے بغیر نہیں ملتی. آپ کو انسان بنایا، سارے اعضاء صحیح سالم دے دیے، آنکھ صحیح ہے، کام صحیح کام کرتا ہے، زبان صحیح کام کرتی ہے، اور ناک صحیح کام کر رہا ہے، دماغ صحیح کام کر رہا ہے، ہاتھ اور پاؤں صحیح کام کر رہے ہیں. یہ بن مانگے اللہ نے آپ کو اور مجھے عطا کر دیا. ہم نے کوئی درخواست اللہ کی بارگاہ میں لکھ کر نہیں دی تھی کہ ہمارے سارے کے سارے اعضاء صحیح کر دینا. کسی قسم کی کوئی درخواست نہیں دی، کوئی چٹھی اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش نہیں کی کہ ہماری روح کو انسانی بدن میں ڈالنا. اگر اللہ چاہتے آپ کی اور میری روح کو کسی جانور کے بدن میں بھی ڈال سکتے تھے، لیکن انسان کے بدن میں ہماری روح ڈال کر ہمیں اشرف المخلوق بنایا، کسی قسم کی چٹھی کے بغیر، کسی قسم کی درخواست دیے بنا. لیکن حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے، دنیا کی ہر نعمت تجھے بن مانگے دے دوں گا، لیکن ایمان کی دولت بن مانگے نہیں دوں گا. ایمان کی دولت بن مانگے نہیں دوں گا. یہ جو ہمیں وراثت میں ایمان ملا ہے، اب اس ایمان کی بقا ایمان مانگنے پر ہے.
اللہ کی بارگاہ میں آہوداری کرنے پر ہے. اگر اللہ کی بارگاہ میں آہوداری نہیں کریں گے، اس ایمان کی سلامتی نہیں مانگیں گے، اس ایمان میں ترقی اللہ سے نہیں مانگیں گے، یاد رکھو ہمارا ایمان آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا. اور دیکھ لو مسلمان گھرانوں میں لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان کے نظر میں ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ایمان کی ان کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے. جو ان کے دل میں آئے وہ کیے جا رہے ہیں اور دنیا کا ہر کام ان کے لیے اہم ہے، لیکن ایمان کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر و قیمت اور منزلت نہیں ہے. بازار آباد ہے، سینما آباد ہے، ہوٹل آباد ہے، اللہ کے گھر ویران ہو گئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں تو پیدا ہو گئے، لیکن جو دنیا کی سب سے قیمتی چیز، سب سے قیمتی نعمت اللہ کریم نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اس ایمان کی ہمیں قدر نہیں ہے، قدر نہیں ہے. اور یہ بے قدری ہو رہی ہے ساری. جتنے بھی گناہوں کے کام ہو رہے ہیں، فراڈ ہو رہا ہے، دو نمبری ہو رہی ہے، زنا، بدکاری، فحاشی، عریانی ہو رہی ہے، یہ سب ایمان کی بے قدری ہے، سب ایمان کی بے قدری ہو رہی ہے. اور قیامت کے دن ہمیں اس ایمان کی قدر اور قیمت کا پتہ چلے گا. بلکہ قیامت دور کی بات ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جب آدمی پر آخری وقت آتا ہے تو ایمان والا کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتا ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والا جب اپنا ایمان بچا کر دنیا سے جاتا ہے تو شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، مٹی ڈالتا ہے، ماتم کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، واویلا کرتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو پورا زور لگایا ہے اس اولاد آدم کو خراب کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، شرک اور کفر میں مبتلا کرنے کے لیے، بدعات اور گمراہی میں مبتلا کرنے کے لیے. لیکن یہ تو توبہ کرتا ہوا، کلمہ پڑھتا ہوا، اللہ کا ذکر کرتا ہوا دنیا سے جا رہا ہے تو شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے. شیطان کو سخت مایوسی ہوتی ہے، بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور فرمایا دوسرا اس وقت جب میاں بیوی آپس میں صلح کرتے ہیں. یہ دو موقع ہیں جب میاں بیوی آپس میں صلح کرتے ہیں. شیطان اس وقت اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے کہ میری ساری محنت ضائع ہو گئی، کیونکہ میرا تو مقصد یہ تھا کہ دو خاندانوں کو جدا کرنا، ایک مستقل نسل کو برباد کرنا، ایک مستقل نسل کو ذلت اور گمراہی کی زندگی کی طرف دھکیلنا. یہ کیا ہو گیا؟ جب میاں بیوی صلح کرتے ہیں تو شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے. دوسرا جب مومن ایمان بچا کر اپنے مولا کی بارگاہ میں جاتا ہے اس وقت شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے. اور جب کافر کفر کی حالت میں مرتا ہے تو شیطان اس وقت جشن مناتا ہے. دو موقعوں پر شیطان زیادہ خوش ہوتا ہے. جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، شیطان کا چیلڑا جب شام کو اپنا تخت سجاتا ہے، اپنی مجلس سجاتا ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے سارے شیاطین شتونگڑے اکٹھے ہوتے ہیں، سارے دن کی کارگزاری سناتے ہیں. ہر ایک کی کارگزاری سن کر بڑا شیطان اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے. لیکن جب ان شتونگڑے میں سے کوئی شتونگڑا یہ خبر دیتا ہے میں نے آج میاں اور بیوی کو آپس میں لڑا دیا ہے، میاں اور بیوی کا جھگڑا کرا دیا ہے، تو وہ بڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے، اسے سینے سے لگاتا ہے، اسے ہار پہناتا ہے، اسے شاباش دیتا ہے، کہتا ہے تو نے دنیا کا بہترین کام کیا ہے کہ تو نے دو میاں بیوی کو لڑایا ہے، دو خاندان جدا ہو گئے، ایک مستقل نسل برباد ہو گئی، تو بڑا اچھا بندہ ہے. شیطان اپنے شتونگڑوں کو کہتا ہے کہ تو بڑا اچھا بندہ ہے، تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، تیرے لیے شاباش بنتی ہے، تیرے لیے انعام بنتا ہے. اور یاد رکھو
ہمارے اخلاق کی قیمت اس وقت لگے گی جب ہمارا گھر والوں کے ساتھ رویہ درست ہوگا۔ اگر ہم اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی آل اولاد اور والدین کے ساتھ بدتمیز ہیں، دنیا جہاں سے ہم جتنا چاہے ادب سے بولتے رہے، ہمارا ادب بے وقت ہے، ہمارا اخلاق بیکار ہے۔ ہمارے اخلاق کے سب سے پہلے مستحق والدین ہیں، پھر اس کے بعد بیوی بچے ہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ زبان اچھی نہیں ہے، ہمارا بول اچھا نہیں ہے، ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے، ہم سے کائنات میں بدتر کوئی نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین اخلاق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین اخلاق آدمی کو دیکھیے کہ اس کے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ اگر گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، یہ سب سے بہترین اخلاق ہے۔ بہت تو ڈنڈوں کے ڈر سے، مار پٹائی کے ڈر سے، وہاں ذلت کے ڈر سے بڑے ادب سے بول رہا تھا، بھائی جان۔ دکاندار گاہک کی جیب سے پیسہ نکالنے کے لیے کہہ رہا تھا، بھائی جان۔ تو یہاں بیوی کے ساتھ اچھے انداز سے بولو، اچھے اخلاق سے بولو، اللہ عرشوں پر خوش ہو جاتے ہیں۔ جب دو میاں بیوی مل کر بیٹھتے ہیں، آپس میں حال احوال کرتے ہیں، دل لگی کی باتیں کرتے ہیں، اللہ عرشوں پر خوش ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس موقع پر جب چھوٹے بچے کو ہم لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کوئی بھی اللہ کے ذکر کا کلمہ یاد کرواتے ہیں، اللہ عرشوں پر خوش ہو جاتے ہیں، اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں، دیکھیے دیکھیے، انہی پر آپ کو اعتراض تھا نا۔ چھوٹے سے بچے کو باپ پہلے بابا بابا نہیں پکوا رہا، ماں پہلے اما اما نہیں پکوا رہی، پہلے اللہ اللہ پکوایا جا رہا ہے، اللہ اللہ اس کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے۔ اور دوسرا، جب انسان ایمان، جب کفر کی حالت میں انسان مرتا ہے، شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ پہلا، جب میاں بیوی جھگڑا کرتے ہیں، شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرا، جب انسان کفر کی حالت میں مرتا ہے، شرک کی حالت میں مرتا ہے، سب سے زیادہ زمین پر اس مخلوقات میں سب سے زیادہ خوشی شیطان کو ہوتی ہے، جشن مناتا ہے، محفلیں سجاتا ہے، چراغاں کرتا ہے اپنے چھوٹے چھوٹے شتونگوں میں کہ آج میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ اولاد آدم میں سے ایک اور کو میں نے کفر پر مروا دیا ہے، ایک اور کو میں نے شرک پر مروا دیا ہے، یہ قیامت کے دن میرے ساتھ جہنم میں جلے گا۔ اتھے حضرت صاحب کیا کرو، شیطان جو نال نہیں بچ سکتے۔ قال فبعزتك لأغوينهم اجمعین، شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہا تھا، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، میں تمام اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے بھی دھمکی دی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ ضرور بالضرور تجھ سے، تیری ذریت سے، تیرے نقش قدم چلنے والوں سے اللہ نے فرمایا میں جہنم بھر دوں گا۔ تو کہتا ہے اللہ آپ بخش دے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں بن مانگے ہمیں عطا کر دی اور عطا ہو رہی ہے، ہمیں روٹی مل رہی ہے، ہمیں صحت مل گئی ہے، ہمیں جوانی ہے، ہماری اولاد ہے، ہماری طاقت ہے، ہمارے پاس سواریاں ہے، ہم دنیا میں اور بھی بے شمار نعمتیں اللہ کی ایسی ہے جن سے لطف اٹھا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ فرماتے مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم جب تک گناہوں سے معافی نہیں مانگے گا معاف نہیں کروں گا۔ تو کہتا ہے آپ معاف کر دے گا؟ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم میں اس وقت تک تجھے معاف نہیں کروں گا جب تک گناہوں سے معافی نہیں مانگے گا۔ اور تو بڑی بدماشی سے کہتا ہے آپ معاف کر دے گا۔ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے میرے دوستوں۔
جب کافر حالت کفر میں مرتا ہے، جب وہ عذاب والے فرشتوں کو دیکھتا ہے، فرشتوں کی سختی دیکھتا ہے، تو اس وقت اللہ نے فرمایا ہر کافر کہتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ہر کافر آرزو کرتا ہے، ہر مشرک آرزو کرتا ہے کاش میں مسلمان ہوتا، کاش میں مسلمان ہوتا۔ آج ہم سب سے زیادہ ناقدری ایمان کی کرتے ہیں، سب سے زیادہ ناقدری ایمان کی کر رہے ہیں۔ ہمارے 5 روپے ہمارے پاس ہوں، اس کی بھی ہمیں قیمت کا پتہ ہے، 5 روپے زمین پر گرے ہوں، 1 روپیہ زمین پر گرا ہو، اس کی بھی ہمیں قدر و منزلت کا احساس ہے، ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں کہ یہ میرے کام آئے گا۔ سارا دن ہم چارہ کاٹتے ہیں، سارا دن جانوروں کی گوبر اٹھاتے ہیں، سارا دن جانوروں کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں احساس ہے کہ ہمیں اس میں سے روپیہ پیسہ ملنے والا ہے، ہمیں اس میں سے نفع ملنے والا ہے، لیکن وہ نفع بھی یقینی نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا اتنا دے دے گا اور جو چاہے گا وہ دے گا، نہ چاہے تو اللہ ہمارے جانور مر جاتے، دودھ والا ہمارے پیسے کھا کے بھاگ جاتا ہے، کیا کر لیتے؟ اتنی نفع ملتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ میں اور آپ سے تدبیر کرتے ہیں لیکن ایمان کو بچانے کی تدبیر نہیں کر رہے، ایمان کو بچانے کی ہم تدبیر نہیں کر رہے۔ جب جہنمی جہنم میں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کچھ اہل ایمان بھی جہنم میں ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی، جن کے دل میں بغض، کینہ، حسد، عداوت، دشمنی، بد اخلاقی، یہ بہت بڑے خطرناک امراض ہیں۔ اگر ان کی اصلاح دنیا میں کرنی ہے تو ان کمی کوتاہیوں پر ایک آنسو بہانے پر معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں یہ معاملہ صاف نہ ہوا، کل قیامت کے دن جہنم میں رگڑا ملے گا، پھر جا کر یہ مرض صاف ہوں گے، پھر جا کر یہ بیماریاں جسم سے، قلب سے نکالی جائیں گی، ایسے نہیں نکلیں گی، اور بہت سخت رگڑا لگنے والا ہے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں، آج تھوڑی چھوٹی تکلیفوں پر ہم بلبلا اٹھتے ہیں، اے اللہ اتنی تکلیف، تو دنیا کی تکالیف جہنم کی تکالیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالی شان گھوڑے پر، یمن کا مہنگا ترین کپڑا، عالی شان پوشاک، ٹوپی، عالی شان جوتی، اور پورا ٹھاٹ باٹ سے مدینہ سے باہر آ رہا ہے، مدینہ سے باہر آ رہا ہے۔ ایک کافر آیا، خستہ حال کافر، پھٹے پرانے کپڑے، خستہ حال اس کی شکل ہے، تھکا ہوا ہے، بکھرے ہوئے اس کے بال ہیں، اجڑی ہوئی اس کی شکل ہے، اور صحابی کو اشارہ کرتا ہے رک جاؤ، اور صحابی رک جاتا ہے، اس کے گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے، کہتا ہے تیرے نبی نے جس کی تو کلمہ پڑھتا ہے، اس نے کہا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ صحابی نے کہا ہاں میرے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میرے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اس کافر نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی اس بات کی۔ صحابی نے پوچھا کیسے سمجھ نہیں آئی؟ کہا میں حالات کا، آپ کی اور اپنے حال کا موازنہ کر رہا ہوں، تیرے لیے تیرے نبی نے کہا یہ دنیا قید خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن،
تیرے نبی نے تیرے لیے کہا ہے، ایمان والوں کے لیے کہا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور میرے لیے تیرے آقا نے کہا ہے کہ وہ جنت الکافر، کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ کہاں ایسے کہا ہے، کہ حالات اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ میرے کپڑے دیکھ، اپنے کپڑے دیکھ، میری سواری دیکھ، اپنی سواری دیکھ، میرا جوتا دیکھ، اپنا جوتا دیکھ، میرا کندھے پہ رکھنے والا کپڑا دیکھ، اپنا کپڑا چیک کر۔ کیا آپ کے نبی کا فرمان، اس کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے آپ کو؟ مجھے تو نہیں آ رہی۔ اور صحابی نے کہا تھوڑا سائڈ پہ آئیے، ادھر بیٹھ جائیے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سائڈ پر بیٹھ گئے، کپڑا بچھایا، اوپر کافر کو بٹھایا، خود بھی اوپر بیٹھ گئے، کہا اب بیٹھ کر میرے آقا کا فرمان سمجھیے کہ میرے آقا نے جو یہ فرمایا ہے، اب دنیا سجن المومن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور تو کہتا ہے کہ تیرے پاس پہننے کے لیے لباس اعلیٰ، رہنے کے لیے گھر اعلیٰ، سفر کے لیے سواری اعلیٰ، چلنے کے لیے جوتا اعلیٰ، اپنی پوشاک اعلیٰ، تیرے سر پہ کپڑا اعلیٰ، تیرے کندھے کی چادر اعلیٰ، یہ ذرا سمجھ نہیں آ رہا، اور میری حالت اس کے الٹ ہے، جبکہ دنیا میرے لیے جنت ہے، تو یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو میں سمجھاتا ہوں تجھے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت، دنیا کے بڑا سے بڑا خزانہ، دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ سواری جنت کی نعمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ سواری، دنیا کا اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت جنت کی کسی ایک نعمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو دنیا کے مقابلے میں جو میں نے یہ پہنا ہوا ہے، جنت کے لباس کے مقابلے میں میرا یہ لباس کوئی وقت نہیں رکھتا۔ جنت کی سواری کے مقابلے میں میری یہ سواری بیکار ہے، جنت کے انعامات کے مقابلے میں میرے یہ انعامات بے وقت ہے۔ اب بتا، میں یہاں قیدی ہوں یا آزاد ہوں؟ ایک مومن دنیا میں قید خانے میں ہے یا آزاد خانے میں ہے؟ میرے لیے آزادی تو جنت میں ہے کہ وہاں نعمتوں کو دیوال نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتیں جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں 0/0 ہے۔ اور کہا رہی تیری تکلیف، تیرا یہ خستہ حال جسم، بکھرے ہوئے تیرے بال، اجڑے پھجڑے تیرا یہ چہرہ، تیرے بدن میں پھٹے ہوئے کپڑے، اور بالکل پیدل چل رہا ہے، ٹوٹا پھوٹا جوتا، شکر کر تجھے مل تو گیا ہے۔ یہ تکلیف جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت کی جہنم کی تکلیف تو بہت زیادہ ہے، جہنم کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ جہنم کے مقابلے میں، جہنم کی تکلیفوں اور اذیتوں کے مقابلے میں دنیا کی یہ تیری تکلیفیں، دنیا کے اندر یہ تیری خستہ حالت کچھ بھی نہیں ہے۔ شکر کر اللہ نے تجھے دنیا میں جینے کے لیے کچھ تو دے دیا ہے، کچھ تو دے دیا ہے۔ تو میرا دوست، ایمان کی قدر کو پہچان کہ ایمان کتنا قیمتی چیز ہے، ایمان کتنا بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ میں نے کہا جب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، اور کچھ مسلمان اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، اپنی غفلتوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہوں گے، اللہ کریم ان پر رحم فرمائیں گے۔ جنت میں اعلان ہوگا، میرے نبیوں اپنی اپنی امت کے نیک لوگوں کو لے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے صحابہ، سب سے پہلے شاگرد، تابعین، تبع تابعین، علماء، صلحاء، حفاظ، قرآن، نماز پڑھنے والے،
اللہ کے دین کی معاونت کرنے والے ساروں کو اللہ کے نبی اکٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے. اللہ فرمائیں گے جاؤ اپنے اپنے رشتہ داروں کو, اپنے اپنے اڑوس پڑوس والوں کو پہچانو اور ان کی سفارش کرو, میں تمہاری سفارش قبول کروں گا. تو مفسرین نے لکھا ہے جب اہل ایمان جو جہنم میں اپنی نالکی کی وجہ سے جل رہے ہوں گے اور مسلمان جو جنت میں ہوں گے, اہل جنت کی سفارش سے جہنم سے نکالے جا رہے ہوں گے, اس وقت بے ساختہ سارے کے سارے کافر کہہ رہے ہوں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. آرزو کریں گے کاش ہم اس ادنا درجے کے مسلمان ہوتے, بخشے تو جاتے, آج کسی کی سفارش تو ہمارے کام آ جاتی. تو کہتا ہے مولویوں کا پتہ لگ وجے, مولویوں کا پتہ لگ وجے ساڈی خیر ہے, مولوی بخشے گے تو میں بھی بخشا جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, ہر ایک کی کوشش اپنے لیے ہے, کوئی کسی کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا. میں جو آپ کو بلاتا ہوں اللہ کی محبت کی بات سناتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات سناتا ہوں, میں آپ پر کوئی احسان تھوڑی کر رہا ہوں, میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. قاری صاحب یہاں قرآن سنانے آئے ہیں, مولانا عمر صاحب نے آپ کو اللہ کے رسول کا فرمان سنایا ہے, کلام اللہ نے سے ایک آیت سمجھائی ہے, انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ہے, ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. معاشرے پر اثر پڑے یا نہ پڑے, لوگ اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے, ہم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے. آگے قوم کی مرضی ہے, آگے امت کی مرضی ہے, یہ جاگے یا نہ جاگے. پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کر رہی ہے, پوری دنیا میں ہر گھر میں ہر گاؤں میں جماعت کر رہی ہے, وہ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. کوئی نہ نکلے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے انعام دے گا. کوئی نہ نکلے, سارے گھروں میں بیٹھے رہے. یہ تو امتی ہیں. علماء میرے دائیں بائیں علماء بیٹھے ہیں, مولانا جاوید صاحب بھی میرے ساتھی ہیں, مولانا محمد عربی صادق صاحب یہ بھی میرے ساتھی ہیں, دورہ حدیث ہم نے ایک ساتھ کیا ہے. اور اسٹیج پر بھی علماء بیٹھے ہیں, میں ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو امتی ہے. دل برداشت نہ ہوا کرو کہ ہم محنت کرتے ہیں, دین کے لیے کوئی بدلہ تیار نہیں ہوتا. اللہ کی بارگاہ میں مفسرین نے لکھا ہے 10,000 نبی ایسے آئیں گے کم از کم جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے؟ تم یہ سوچتے ہو الیاذ باللہ الیاذ باللہ نبی ناکام ہو گیا؟ نہیں, وہ قوم ناکام ہو گئی. جن قوموں کو نبیوں نے سمجھایا وہ قومیں نہیں مانی, وہ ناکام ہو گئے. نبی تو سرفراز ہو گئے ہیں, نبی تو کامران کامیاب ہو گئے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام, اللہ کی محبت کی بات, اللہ کی وحدانیت کی بات, اللہ کی توحید کی بات لوگوں کو سمجھا دی. اب لوگوں کی مرضی ہے. تو دین کی خدمت کرنے والے کبھی پیچھے نہ ہٹنا, لوگوں کو اللہ اللہ کی طرف دعوت دیتے رہو, رسول اللہ کی سنت کی طرف دعوت دیتے رہو, بھلائی اور نیکی کی طرف بلاتے رہو. کبھی دل برداشت نہ ہونا, تمہارا ایک ایک بار دعوت دینا ضائع نہیں جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں اس کی کل قیمت لگے گی, اللہ کے ہاں اس پر آپ کو پروٹوکول ملے گا. دل برداشت نہ ہونا میرا دوست, دل میں شکوہ نہ لانا کہ آج کے بعد میں محنت نہیں کروں گا, کیونکہ لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں. لوگ سنے نہ سنے, تیرا کام سنانا ہے. لوگ مانے نہ مانے, تیرا کام دعوت دینا ہے. عمدہ طریقے سے, اخلاق کے ساتھ, پیار کے ساتھ, ادب کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بدتمیزی کریں, نہیں, بالکل پیار کے ساتھ. تو اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کریں, اللہ کا شکریہ ادا کریں.
बिन मांगे हमें नेमतें मिल गई। तफसीर इब्न कसीर में है, मेज़ान पर 3 थैले लाए जाएंगे। एक थैले में नेक आमाल के रजिस्टर होंगे, हमने जो दुनिया में नेकियां की है वो रजिस्टर होंगे। काजी होने ना, काजी साहब वो निकाला पथ विद भी बदाने दे, और अल्लाह पाक तुम्हारे मेरे आमाल दे जेरे थैले पड़े थे, पता नहीं वो कितने कितने बड़े होते हैं, रजिस्टर ही बड़े बड़े होते हैं। 3 थैले होंगे। एक थैला उन किताबों का, उन दस्तावेजात का होगा जिनमें मोमिन की नेकियां लिखी हुई होंगी। दूसरा थैला वो होगा जिनमें वो रजिस्टर होंगे जिनमें इसके गुनाह लिखे हुए होंगे। तीसरा थैला वो होगा जिसमें अल्लाह के इंसान पर इनामात लिखे होंगे। हदीस पाक में आता है, मेरे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देंगे, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देंगे सबसे पहले मेरी नेमतों का थैला खोला जाए और सबसे छोटी नेमत उठाओ और उसके मुकाबले में इसकी नेकियों की कीमत लगाओ। तो छोटी से छोटी नेमत के मुकाबले में मेरी और आपकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, मेरी और आपकी नेकियां खत्म हो जाएंगी। आपने उलमा से सुना होगा, एक आदमी होगा उसकी 500 नेकियां बचेंगी, वो अर्ज करेगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरी रहमत, मेरे फजल से जन्नत में दाखिल हो जा। वो अर्ज करेगा, या बारी ताला मैंने इतने आमाल किए हैं, मेरी 500 नेकियां बची हैं, उसका बदला जन्नत नहीं है। अल्लाह फरिश्तों को फरमाएंगे इसको जरा जहन्नम की तरफ ले जाओ, जहन्नम में नहीं ले जाओ, जहन्नम की तरफ ले जाओ, बस थोड़ा इस साइड पे ले जाओ। चलते 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 कुछ सफर करेगा, फरिश्तों से कहेगा 1 गिलास पानी, फरिश्ते कहेंगे 100 नेकी। वो कहेगा नहीं, इन नेकियों के बदले तो मैंने जन्नत लेनी है, तुमने 1 गिलास कीमत बता दी। कुछ सफर मजीद करेगा, प्यास शदीद हो जाएगी, फरिश्तों से कहेगा 1 गिलास पानी, वो कहेंगे 200 नेकी। कहेगा क्या हो गया, नेकियों के बदले तो मैंने जन्नत लेनी है, तुमसे 1 गिलास 200 नेकी। फरिश्ते कहेंगे नहीं लेना भाई, ना लो। थोड़ा आगे चलेगा, प्यास शिद्दत इख्तियार करेगी, तीसरी दफा 300, चौथी दफा 400, 5वीं दफा प्यास इतना सताएगी कि 1 गिलास पानी के लिए 500 झेकी दे बैठेगा। अल्लाह फरमाएंगे वापस ले आओ, पूछेंगे कहाँ है तेरी नेकियां, फिर या अल्लाह अपने फजल से जन्नत दे दे। लेकिन अल्लाह अपने फजल से जन्नत अपने बावफा बंदों को देंगे। लोग कहते हैं अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है अपने नेक बंदों के लिए, अल्लाह करीम है अपने नेक बंदों के लिए, अल्लाह फजल वाले हैं अपने नेक बंदों के लिए, अल्लाह मेहरबान है अपने नेक बंदों के लिए, अल्लाह गफ्फार है, गफूर है अपने नेक बंदे के लिए, अल्लाह अपने दुश्मनों के लिए अल हार है, अल जब्बार है अपने बागियों के लिए, अल्लाह अल मुतकब्बिर है। किसी ख्वाब ख्याल में न रहना, होश न खो बैठ बदमाशी में आकर। मैंने अर्ज किया कि हर नेमत अल्लाह ने बिन मांगे दे दी, लेकिन तौबा मग़फ़िरत की नेमत बिन मांगे नहीं मिलेगी। अल्लाह ने फरमाया मुझे मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे तुम्हें माफ नहीं करूंगा।
جب تک تم جہنم سے پناہ نہیں مانگو گے تمہیں جہنم سے پناہ نہیں ملے گی. جب تک مجھ سے جنت نہیں مانگو گے جنت نہیں دوں گا. تو کہتا ہے آپ پہ ہو جائے گا سارا کچھ. تو گھر بیٹھ جا, چار پہ لیٹ جا, تو آپ پہ ٹکر منہ جا جاتی, آپ پہ پانی منہ میں آ جائے گا. میں دیکھتا ہوں کتنے دن برداشت کرتا ہے. روٹی روزی دینے والا اللہ ہے, لیکن دنیا دار الاسباب ہے, سبب اختیار کرنا پڑے گا. ورنہ آپ نے لطیفہ سن رکھا ہے, ڈاکو نے اچھی خاصی اس کی پھیٹی لگا کے پہلے اسے کھلایا, کہا اس کھانے میں کہیں زہر نہ ہو. اس نے کہا نا میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے. تو پھر ایسا کھلایا کہ منہ بھی توڑ دیا. اچھی خاصی ڈاکوؤں نے پھینٹی بھی لگا دی, پھر کھانا بھی چیک کروایا کہ چیک کرو زہر تو نہیں ہے کہیں. تو اس لیے اللہ کے باوفا بنے. میرا ارادہ تو تھا پورا مضمون آپ کو بیان کروں, لیکن ابھی میں جو آیت پڑھی اس سے کچھ بھی بیان نہیں کیا. ابتدائی میں وقت ختم ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.